کزنس نے کی ہے، آپ کی برادری کے لوگوں نے کی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنے بھائیوں کی عداوت کا نشانہ بنے، اپنے بھائیوں کے حسد کا نشانہ بنے، اپنے بھائیوں کی طرف کو تکلیفیں پہنچی، رنج پہنچے، لیکن انجام کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کے ساتھ، اس کی نصرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو غالب فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امور پہ غالب ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کا پس منظر کوئی یوں ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان میں اپنی چار پشتوں کے لحاظ سے کسی شخص کا شجرہ اتنا بلند نہیں جتنا حضرت یوسف علیہ السلام کا شجرہ بلند ہے۔ خود بھی کریم ہے، باپ بھی کریم ہے، دادا بھی کریم ہے اور پردادا بھی کریم ہے، خود بھی نبی ہیں، بابا یعقوب بھی نبی ہیں، دادا اسحاق بھی نبی ہیں، پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت یوسف علیہ السلام بالکل چھوٹی عمر کے بچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک سپنا دکھایا۔ اس سپنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کو بابا یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی 10 بڑے بھائی ان کے بارے میں حسد کا شکار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کل 12 بھائی تھے، جن میں سے ایک بھائی ان کا ماں جایا بنیامین تھے اور باقی 10 بھائی تھے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے اس وجہ سے حسد تھا کہ بابا یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے باقی بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ناانصافی والی کوئی بات نہیں تھی، حق تلفی والی کوئی بات نہیں تھی، زیادتی والی کوئی بات نہیں تھی، لیکن محبت ایک دل کا فعل ہوتا ہے جس کے اوپر انسان کا ذاتی اختیار نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب بنیامین سے کو جو وابستگی تھی، باقی بھائی اس بات کو محسوس کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے جناب یوسف کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ تو نے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، وہ تیری دشمنی کے اوپر آمادہ و تیار ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر رک کے میں تھوڑی سی بات آپ حضرات کے سامنے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ خواب جو ہوتا ہے اس کے اندر کئی مرتبہ بشارت کا پہلو بھی ہوتا ہے، کئی مرتبہ اس میں تنبیہ کا پہلو بھی ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ خواب آپ کی سوچوں کا شاخسانہ بھی ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ خواب کے اندر شیطانی اثرات بھی آپ کے اندر جو ہیں آپ کے دل و دماغ میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ جب اچھا خواب آئے تو انسان کو صرف ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے جو انسان کے ساتھ پیار کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں، لگاؤ رکھنے والے ہوں، اور جو انسان سے حسد کرنے والے لوگ ہیں انسان کو اپنے اچھے خوابوں سے کو کبھی بھی آگاہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر برا خواب آئے تو اس کو دھتکار دینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کو شیطان لعین کے شر سے اور اس خواب کے شر سے طلب کرنا چاہیے، اس کو کسی کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے اچھے خواب بھی ہر بے وقوف کو، ہر عقل مند کو، ہر عالم کو، ہر جاہل کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے برے خواب بھی ہر کسی کے سامنے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ برے خوابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ کو طلب کرنا چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے، ذکر اذکار کر دینا چاہیے، اس خواب کو کسی طرح شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی پناہ طلب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خواب کے برے تعبیر سے بچا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور اگر ایسا خواب آئے جس کی تعبیر میں کوئی ابہام ہو اچھا، لیکن اس کی تعبیر انسان کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو کسی ماہر عالم دین سے شیئر کرنا چاہیے جو خوابوں کے اسرار اور رموز کو سمجھتا ہو۔ ہر کس و ناقص کے سامنے اپنے خواب کو بیان کر دینا یہ عقل مندوں والی عادت نہیں۔ حضرات گرامی قدر، ادھر یہ خواب حضرت یوسف نے سنایا، اگر حضرت یعقوب نے تعبیر کی
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب کا سنانا، اور خواب کی اصل تعبیر بھی بیان فرما دی کہ تیرے باپ اسحاق، تیرے باپ دادا اسحاق پر، تیرے باپ یعقوب پر اور تیرے دادا ابراہیم کے اوپر اللہ نے جس طرح اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اسی طرح تیرے اوپر اور آل یعقوب کے اوپر بھی اللہ اپنے احسانات کو تمام کرنے والا ہے۔ ادھر یہ بات ہو رہی ہے، اور ادھر جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہ جانے بابا یعقوب کب تک بھیا یوسف کے ساتھ پیار کرتے رہیں گے، کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ بھائی یوسف کو بابا کی آنکھوں سے دور کر لیا جائے، شاید اسی مناسبت سے بابا ہم سے پیار کرنا شروع ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، اور اس وقت اس بات کو پلاٹ بھی کیا گیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے، لیکن ان میں سے ایک بھائی نے کہا آخرکار اپنے باپ کا بیٹا ہے، شہید نہیں کرنا چاہیے، کسی اندھے کنویں کے اندر جا کے اتار آئیں گے، جو اس کا نصیب ہوگا اس کا مل جائے گا۔ حضرات گرامی قدر اپنے بابا یعقوب کے پاس آتے ہیں اور کہا آپ بھیا یوسف کے معاملے کے اندر ہمارے اوپر کیوں اعتبار نہیں کرتے؟ آپ ہمارے ساتھ ان کو روانہ کیجیے، وہ کھیلیں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ تمہارا عمر کا، تمہارے مشاغل کا ان کے ساتھ ایک گیپ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آگے نکل جاؤ دوڑ بھاگ کے اندر اور بیٹا یوسف جو ہے پیچھے رہ جائے اور جنگل کا کوئی بھیڑیا یا درندہ اس کو کھا جائے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس خدشے کھٹکے کو انہوں نے اپنے پلان اور پلاٹ کا حصہ بنا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں کے اندر ان کے وجود سے کپڑوں کو اتار کر کنویں کے اندر اتار دیا، اور کپڑوں کے اوپر خون کو، جیلی خون کو لگا کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے کہ بابا وہی ہوا جس بات کا خدشہ اور ڈر تھا، ہم آگے نکل گئے اور بھیا یوسف جو پیچھے رہ کر ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر یہ بات ہو رہی ہے، ادھر پروردگار عالم نے اپنی وحی کو حضرت یوسف کے قلب پہ نزول فرما دیا چھوٹی سی عمر کے اندر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایک وقت آئے گا آپ جو آج آپ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اس معاملے کی حقیقت سے آپ اپنے بھائیوں کو آگاہ کریں گے اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا سوچ رہے تھے اور معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے قمیص کے اوپر جیلی خون مل کر جس وقت بیٹے آتے ہیں، بابا یعقوب کے دل نے اس پلاٹ کو قبول نہیں کیا، کہا میں صبر کرتا ہوں اس بات کے اوپر جو اطلاع دیتے اور اللہ کو پتا ہے اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک قافلہ جو مصر کو جا رہا تھا پانی پینے کے لیے، انہوں نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا، باہر نکالا تو انتہائی وجیح و شکیل پیارا بچہ یوسف علیہ السلام جو ہے ڈول کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں۔ قافلے والوں نے چند درہم کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی کم رقم کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، لیکن خریدنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ عزیز مصر تھا۔ عزیز مصر کی پوسٹ جس وقت قرآن مجید کے اندر پڑھی جاتی ہے تو قریباً قریب وزیر اعظم کے قریب کی پوسٹ نظر آتی ہے، بادشاہ کے پاس سب سے بڑا عہدیدار مصر کا وہی نظر آتا ہے۔ اپنی بیوی کو مخاطب ہو کے کہا کہ ہم اس بچے کو پالیں گے، یہ ہمارا بیٹا بن کے ہمارے لیے خوش بختی کا سامان ثابت ہوگا، ہم اس کی پرورش کریں گے، کفالت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کے لیے ان کی مناسبت سے رہائش کا بہترین بندوبست فرما دیا اور ان کے لیے زمین کے اوپر تمکن کے دروازوں کو کھول دیا، اور جب وہ جوان ہوئے ولما بلغا اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ جوان ہوئے ان کو علم بھی دیا، حکمت بھی دی، اور حضرات گرامی قدر جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نسبت کے ساتھ کسی کو علم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے، وگرنہ دنیا کے اندر جس نے بھی علم کو حاصل کیا زمین کے استادوں سے حاصل کیا، مدارس سے حاصل کیا، مکاتب سے حاصل کیا، لیکن یہ شرف انبیاء کو حاصل ہوا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار الغیوب سے حاصل کیا،
اللہ کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی روحانی گروتھ ہے، روحانی پرسپیرٹی ہے، ایک طرف کا روحانی وجود ہے جس کی نشو و نما اللہ فرما رہے ہیں، اور دوسرے کا جسمانی وجود ہے۔ کیا خوبصورت وجود اللہ نے دیا، انوار و تجلیات کی برکھا چہرے سے برس رہی ہے۔ جو دیکھتا ہے حسن اور رعنائی اور دلکشی کا جو ہے اعتراف کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اتنے حسین حضرت یوسف کی آنکھیں ان کو دیکھ کے یوں محسوس کرتی ہیں گویا انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آیا ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس بے مثال حسن کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کے یاد میں عزیز مصر کی بیوی آپ کے اوپر فریفتہ ہوئی اور بری نیت کا اظہار کیا، تنہائی کے اندر آپ کو گناہ کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے اپنی نشانی کو حضرت یوسف کے لیے واضح فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ تو رب کے رسول تھے، وہ تو رب کے پیغمبر تھے، وہ تو رب کے چنے ہوئے تھے، جس کی نیت نیکی کی زندگی گزارنے کی ہو اور جو برائی سے بچنا چاہتا ہو۔ عام مومن و مسلمان بھی جب اس بات کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے کی لاج رکھتے ہیں اور اس کو زناکاری سے بچا دیتے ہیں، مکرداری سے بچا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی اگر ہماری آبزرویشن کے اندر، ہمارے مشاہدے کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ نیکوکار آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کا شکار ہونے سے کراماتی انداز کے اندر بچا لیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت یوسف علیہ السلام کا استحضار اللہ کی ذات کے حوالے سے بڑا ہی طاقتور تھا۔ اللہ نے اپنی نشانی دکھلائی، دل کو متوجہ نہیں ہونے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازے کو کھولا، پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی بھی آپ کے پیچھے لپکی، آپ کے دامن کو پکڑنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف نے اپنے دامن کو چھڑوایا، کپڑا پھٹ گیا۔ این اس وقت جب آپ کے دامن کو پکڑنے کی کوشش کی، سامنے سے عزیز مصر اپنے محل کے اندر داخل ہوا، یہ منظر دیکھا، کہا کیا بات ہے؟ فوراً سے پہلے اپنے ڈائیلاگ کو بدل لیا، اپنے نیریٹو کو بدل لیا، کہا اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ہمارے ہاتھوں میں پلا ہو، ہمارے ہاتھوں میں جوان ہوا ہو، اور آج آپ ہی کی بیوی کے بارے میں بری نیت کا اظہار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کو ثابت کرنے کے لیے محل ہی کے اندر ایک بچے کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ بچہ بولا، اگر یوسف علیہ السلام کا دامن یا گریبان سامنے سے چاک ہے تو آپ کی بیوی سچی ہے، یوسف علیہ السلام کے اندر حلل ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو آپ کی بیوی جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت یوسف علیہ السلام کے دامن کا جائزہ لیا گیا، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، عزیز مصر سمجھ گیا کہ خطا یوسف میں نہیں بلکہ میری بیوی کے اندر ہے۔ کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی عطا کار ہے۔ حضرات گرامی قدر، محل کے اندر ہونے والا واقعہ چونکہ بڑا ہی چمبے والا واقعہ تھا، گرد و نواح کے بڑے گھرانوں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی جس بچے کو پالا تھا آج اسی کے اوپر فریفتہ ہو چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب باتیں ہونے لگی اور عزیز مصر کی بیوی کے حوالے سے جب طرح طرح کی چہمگوئیاں ہونے لگی تو عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو اپنے گھر کے اندر بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی انداز کے اندر وہاں سے گزرنے کا راستہ یا پیسے دیا گیا، بلایا گیا۔ ان عورتوں کے ہاتھ کے اندر چھریاں تھی، ان پھلوں کو تھمایا گیا۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، حیران ہو گئی، کہنے لگی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ محسوس ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس موقع کے اوپر عزیز مصر کی بیوی نے کہا اسی لیے میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی تھی لیکن یہ نہیں مانا، اور اگر اس نے میری بات کو تسلیم نہ کیا تو اس کی توہین کی جائے گی، اس کو قید خانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت عورتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ حضرت یوسف کی ذات کے بارے میں برے جذبات کا اظہار کیا، بدنیتی کا اظہار کیا، تو حضرت یوسف نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جیل خانہ اس چیز سے پیارا ہے جس سے یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں،
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا تو وہ علم و حکمت جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تو اس کا تو گریوٹی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکر کو پھیر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بے گناہ جیل خانے کے اندر پہنچا دیے گئے۔ جیل خانے میں پہنچے، وہاں پر دو لوگ موجود تھے۔ ایک نے کہا یار ان سے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے، یہ بندہ کوئی بڑا ہی وجیح و شکیل اور بہت بڑا عالم محسوس ہوتا ہے، یقیناً ہمارے خوابوں کی تعبیر سے یہ ہمیں مطلع کر سکتا ہے۔ ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں جن سے پرندے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے خوابوں کی تعبیر سے تمہیں آگاہ کر دوں گا، لیکن اس سے قبل میں تمہارے سامنے تھوڑی دعوت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں شرک سے بیدار ہوں اور میں نے اپنے بابا یعقوب، دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم کی ملت کو اختیار کیا ہے۔ اے جیل کے ساتھیوں مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا بڑی تعداد میں رب بہتر ہے یا ایک پروردگار عالم بہتر ہے؟ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا ایاہ۔ حکم اگر چلنا چاہیے تو مالک کائنات کا چلنا چاہیے، اور پوجا اگر ہونی چاہیے تو اس ہی کی ہونی چاہیے۔ یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر یوسف علیہ السلام کی بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جہاں پر انسان کو موقع ملے اس مجلس کے اندر انسان کو دعوت دین کے کام کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے انجینئرنگ کے پہلے سال ٹیکسلا یونیورسٹی سے انجینئرنگ کا پہلا سال مکمل کیا، اور اس کے بعد سیکنڈ ایئر میں یہاں پر انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں آ گیا۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے اس چھوٹی سی عمر کے اندر ٹرین میں جاتے ہوئے کئی مرتبہ اللہ کی توفیق سے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا موقع ملتا رہا۔ حضرات گرامی کا اسی طرح مختلف علوم و فنون کے حصول کے دوران بھی پروردگار عالم نے بہت بڑا کرم کیا کہ لوگوں کو ڈپارٹمنٹس میں دعوت دین کا موقع ملتا رہا، ان کو دعوت دیتے رہے۔ حضرات گرامی قدر یہ فضول گپ شپ کے اندر ایک بہت بڑی اپرچونٹی کو ضائع کر دینا دعوت دین کی یہ بہت بڑے نقص کی بات ہے۔ آپ کسی مجلس میں جائیں، کسی مقام پہ جائیں، احبار و ضعوف کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کے پہلے اللہ کے دین کی دعوت دینے کی لازماً کوشش کریں، اور اگر کوئی ضروری بات ہو تو اس بات کو مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت ضرور دیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ حضرات گرامی کے اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہاتھ میں انگوروں کو نچوڑتے دیکھا ہے وہ بادشاہ مکر کا ساقی بن جائے گا، اور جس نے روٹیوں کے اندر سے پرندوں کو کھاتا دیکھا ہے وہ پھانسی کے اوپر چڑھ جائے گا۔ ہوا وہی جو یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی، جس کو انگور نچوڑتے ہوئے دیکھا تھا، ہاتھ میں کہا جب تو آزاد ہوگا تو بادشاہ کو یہ بات کہنا ایک بے گناہ قیدی جو ہے وہ بھی جیل کے اندر موجود ہے، جس کے اوپر اتہام تو لگایا گیا، الزام تو لگایا گیا، لیکن حقیقت کے اندر اس میں کوئی صداقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو آزاد ہو کر بادشاہ مکر کا ساقی بنا، شیطان لعین نے اس کو اس بات کو بلا دیا، اور یوسف علیہ السلام کئی برس تک جیل کے اندر موجود رہے۔ جیل کے اندر، جیل کی تنہائیوں کے اندر آپ اپنے ایام کو بتاتے رہے کئی برس تک۔ حضرات گرامی کے اندر اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہے، یہ جو زندگی کے اندر روحانی عروج و ترقی ہے یہ حلمت کو لازماً ڈیمانڈ کرتی ہے۔ جن لوگوں نے حلمت کے وقت کے اندر اللہ کو پکارا ہو، اللہ کے سامنے گڑگڑائے ہو، اپنے مقصد تحلیل کے اوپر غور کیا ہو، اللہ ان کی بصیرت کے اندر لازماً اضافہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت مبارکہ سے قبل غار حرا کے اندر غور و فکر کرتے رہے، کائنات کی حقیقت میں تدبر کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اجرام سماویہ کی حقیقت میں غور فرماتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل خانے کے اندر لامحالہ طور پر فارغ وقت میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو استوار کرتے رہے، اس کو پکارتے رہے، غربت کے سفر کو اختیار کرتے رہے۔
حضرات کرام کی قدر کئی مرتبہ انسان کی بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں، قید اور قید تنہائی انسان کے لیے بدبختی کا سبب نہیں بنتی بلکہ سعادت کا سبب بن جاتی ہے، روحانی عروج کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرات کرام کی قدر کئی برس گزرنے کے بعد بادشاہ وقت نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور کچھ 7 سبز بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں جن کے اندر دانے ہوتے ہیں، بعض سرسبز ہیں 7 بالیاں اور 7 خشک ہیں۔ کہا مجھے بڑا عجیب خواب آیا ہے، درباریوں تم میں سے کوئی ہے جو اس خواب کی تعبیر کو جانتا ہو؟ تو درباریوں نے کہا یہ تو پراگندہ ذہن کا ایک اثر معلوم ہوتا ہے۔ اب وہ جو جیل سے نکلا تھا وہ ساقی بادشاہ کا، اس نے کہا ٹھہرو، میں تمہیں اس خواب کی ایگزیکٹ تعبیر سے ادا کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہا یوسف آپ کے ساتھ بات ہوئی لیکن فراموش کر گیا، اب بادشاہ وقت نے خواب دیکھا ہے 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں سرسبز و شاداب ہیں 7 خشک ہیں، اس خواب کی تعبیر سے ادا فرمائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے 7 سال خوشحالی کے سال ہوں گے، ان خوشحالی کے سالوں میں اناج کو میکسیمم زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنے کی کوشش کی جائے، سوائے اتنے اناج کے جو کھانا انتہائی ضروری ہو۔ اس کے بعد 7 سال کے سالی کے ہوں گے، ان کے سالی کے سالوں کے اندر تمہارا ذخیرہ کیا ہوا اناج تمہارے کھانے کے کام آئے گا۔ ہاں اس میں سے اگر تم کچھ صدقہ کرنا چاہتے ہو یا اچھے مشرب میں لانا چاہتے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ پھر ایک برس ایسا آئے گا جب ہر طرف دوبارہ ہریالی ہوگی، شادابی ہوگی۔ حضرات اگر کی قدر اس وقت بادشاہ کے پاس یہ پیغام پہنچا، بادشاہ کی بصیرت اور عقل نے کام کیا کہ یہ کسی معمولی آدمی کی تعبیر نہیں بلکہ یہ تو بہت بڑے عالم کی ہوئی تعبیر ہے۔ کہا اس کو فوراً سے پہلے میرے پاس بلایا جائے، فوراً سے پہلے میرے پاس لایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر موجود ہیں، رہائی کا پروانہ مل چکا ہے، لیکن پاک دامنی اور طہارت کا عالم کیا ہے اور اپنی شخصیت کی تقویٰ اور اپنی شخصیت کے تزکیے کا عالم کیا ہے۔ کہا میں جیل سے اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک اس دور کے حوالے سے جو چہمگوئیاں ہوتی رہی ان کا ازالہ نہیں کر دیا جاتا۔ ان عورتوں کو طلب کیا گیا، انہوں نے کہا اپنے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، اور عزیز مصر کی بیوی نے اس موقع پہ اس بات کا اعلان کیا کہ حقیقی بات یہ ہے میں نے یوسف کو برائی کی دعوت دی تھی اور یوسف نے میری اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ حضرات کرام کی قدر اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ وقت یہ بات کہتا ہے بتلاؤ یوسف تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کس انداز کے اندر اپنے قریب کیا جائے، کس انداز کے اندر حکومت کے کام میں شریک کیا جائے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ سے گرا دیتا ہے، جب چاہتا ہے فرعون کو سمندر کی لہروں کی قدر فرما دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے جیل خانے سے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر وزارت کے قلمدان کے اوپر بٹھا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے، میں معاملات کو جانتا بھی ہوں اور خزانے کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ حضرات کرام کی قدر قرآن کے سیاق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے پہلے آپ وزیر خزانہ بنے اور لیٹر آن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزیز مصر بنا دیا۔ حضرات کرام کی قدر جب 7 سال خوشحالی کے گزر گئے اور عالمگیر قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو جہاں دنیا کے اطراف و کناف سے لوگ مصر کے اندر غلے کی طلب کے لیے پہنچے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن بھائیوں کو نہیں پتا تھا وہ کنویں میں پھینکا ہوا بھائی آج ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے۔ حضرات کرام کی قدر وہ سارا کا سارا غلہ ان کو دیا، اور باتوں باتوں میں یہ بات بھی پوچھی بھائی کتنے ہو، رہتے کہاں پر ہو؟ کہا جب اگلی مرتبہ آؤ گے اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے کے آنا، اور اگر اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئے تو بے کا غلہ نہیں ملے گا۔ اور جاتے جاتے ان کے سامان قدم کی پونجی کو بھی رکھوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بابا یعقوب کے پاس پہنچے، عالمگیر کے حسالی ہے۔ جناب یعقوب نے پوچھا کیا پوزیشن رہی؟ کہا مصر کا
جو عزیز تھا وہ تو ہم سے بڑی ہی محبت کے ساتھ پیش آیا. بابا اس نے کہا تھا اپنے چھوٹے بھیا کو ضرور لے کے آنا، اور اگر چھوٹے بھیا کو لے کے نہیں آئے تو میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں ہوگا. یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سنا، کہا میں کیا تمہارے اوپر اسی طرح بھروسہ کروں جس طرح میں نے یوسف کے مسئلے میں پہ بھروسہ کیا تھا؟ بنیامین کے اندر مجھے فقط بنیامین کی شکل نظر نہیں آتی، بلکہ مجھے یوسف کا سراپا بھی اسی کے وجود کے اندر نظر آتا ہے. میں اس کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا. غلہ کھولا، پونجی کے اندر سے برآمد ہو گئی. کہا بابا دیکھیے کتنا بڑا عزیز مصر کا احسان ہے، پونجی بھی ساتھ روانہ کرتی ہے. جب غلہ ختم ہو جائے گا تو بابا آپ کی مرتبہ آپ نے بھیا بنیامین کو ہمارے ساتھ ضرور روانہ کرنا ہے. بابا نے کہا قسم تو مجھے اس بات کی کہ بیٹے بنیامین کے مسئلے میں پورا محافظانہ کردار ادا کرو گے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی بیٹو جب تم نے مصر میں داخل ہونا ہے تم جوان ہو، اونچے قدوں والے ہو، خوبصورت ہو، تمہارے اوپر لوگ متوجہ ہو جائیں گے، چنانچہ تم نے الگ الگ دروازوں سے مصر کے اندر داخل ہونا ہے. یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک بات تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرے مالک کا عمل ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب بنیامین کو لیے ہوئے پختہ قسم کھانے کے بعد، باپ کو اشور کروانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. یوسف علیہ السلام نے بھیا بنیامین کو اپنے قریب کر لیا. کہا میں تیرا بھائی ہوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مصر کا عزیز بنا دیا ہے. ایک محبت خاندان کی، پیار خاندان کا، اور پھر اپنا سگا بھیا اس کو اپنے قریب کیا. جس وقت اللہ لوٹ ہوا، جاتے جاتے بادشاہ کے پیالے کو اس کے اندر لگا رکھ دیا اور اس بات کا اعلان کر دیا گیا ایتھا العیر انکم لسارقون، وہ قافلے والا تم تو چور ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، تم اس پیالے کو لیے ہوئے جا رہے ہو. کہا ہم زمین کے اوپر فساد کرنے نہیں آئے، ہم نے کبھی چوری نہیں کی. کہا اگر چور ثابت ہوئے، کہا جو چور ہوگا وہ آپ کا مجرم ہوگا. سارے بھائیوں کے سامان کو دیکھا، حضرت بنیامین کے سامان کا پیالہ برآمد ہو گیا. کہا یہ میرا قیدی ہے، میں اس کو رکھوں گا. حضرات گرامی قدر، برس ہا برس کی جدائی کے باوجود حضرت یوسف کے بارے میں عجیب الفاظ کہے. کہیں یسرق فقط سرقہ لہ من قبل، کہ آج بنیامین نے چوری کی ہے، اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوریاں کیا کرتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حسدانہ جملے کو سنا، اس حسدانہ کومنٹ کو سنا، اس کو نظر انداز کر دیا. کہا اللہ کو پتا ہے بات کی حقیقت کیا ہے. کہا اس کے باپ بوڑھے اور بزرگ آدمی ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے. کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جہاں سے پیالہ برآمد ہوا ہے اسی کو رکھوں گا. حضرات گرامی قدر، اب وہ بھائی ان میں سے بڑے نے کہا یاد ہے پہلے بھیا یوسف کے معاملے کے اندر کیا ہوا؟ میں تو زمین کے اوپر سے جانے والا نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ اور بابا یعقوب کے جا کے کہنا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. اگر یقین نہیں آتا تو قافلے والوں سے پوچھ لیں، بستی والوں سے پوچھ لیں، اہل مصر سے پوچھ لیں، ہم اس مسئلے کے اندر جھوٹ نہیں بول رہے. بابا یعقوب کے پاس آئے، کہا بابا جس طرح یوسف گم ہوئے تھے آج بنیامین بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. بنیامین نے چوری کی تھی، قافلے والوں سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو چوٹ لگی کہ پہلے بیٹا یوسف جدا ہوا تھا، اب بنیامین بھی جدا ہوا. پکار کے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف تو کہاں چلا گیا؟ اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو گرے. اس دفعہ آنسوؤں کی شدت اتنی شدید تھی کہ آنکھوں کی بینائی کی ساتھ ہی زائد ہو جاتی ہے. بیٹے کہتے ہیں بابا آپ اس وقت تک یوسف کا ذکر کرتے رہیں گے جب تک آپ موت کی وادی میں نہیں اتر جاتے. کہا میرا شکوہ، میرا غم اللہ کے ساتھ ہے، اور میں وہ جانتا ہوں جو اللہ نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں وہ جانتا ہوں جو فقط اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تم میں سے کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا. حضرات گرامی قدر، کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بتلائی ہیں جو کسی اور کے علم میں نہیں ہیں. کہا جاؤ بیٹو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، غلہ بھی لے کے آؤ اور اپنے بھائی یوسف اور بنیامین کو بھی تلاش کر کے لاؤ. اب بیٹے نکلتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں اور پراگندہ ہیں، بے قرار ہیں. حضرت یوسف کی بارگاہ میں پہنچے، کہا آج آئے ہیں
خالی ہاتھ ہیں، پونجی بھی نہیں ہے، آج صدقہ ہی کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات کہنے لگے بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہت جزا دیتا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لبوں سے الفاظ سنے، صدقے والی بات سنی، دل کو چوٹ لگی۔ کہا کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف سے کیا تھا اور اس کے بھیا سے کیا تھا؟ کہا آپ کو کیسے پتا ہم نے یوسف سے کیا کیا تھا؟ کہیں آپ بھی تو یوسف نہیں؟ کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب کرم فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کہا یوسف ہم نے تو آپ کے ساتھ زیادتیاں کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت بلند فرما دیا ہے۔ حضرت یوسف نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تم سے کوئی معاہدہ نہیں کرتا اور میں اس بات کی دعا مانگتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور وہ سب سے بڑا مہربانیاں کرنے والا ہے۔ کہا میری اس قمیص کو لے جاؤ بابا یعقوب کے چہرے پہ ڈال دو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بینائی کو بھی پلٹا دے گا۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی اس طرح اعجاز بھی اللہ کے حکم سے رونما ہوتا ہے۔ جب اللہ کو منظور نہیں تھا حضرت یعقوب علیہ السلام پاس موجود کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہیں پا سکے، لیکن آج مصر سے قمیص چلتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اتنی لاجی دوری ہے یوسف، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، گھر میں موجود بھائیوں نے کہا بابا معاذ اللہ صاحب الفاظ کہے، یہ آپ پرانی جو آپ کی بڑھاپے کی کیفیت ہے یہ پرانی ہے، یہ بات جو ہے آپ کے اندر پرانی، آپ کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ حضرات گرامی قدر، قافلے والے آتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کے اوپر قمیص کو ڈالا گیا، بینائی واپس آ گئی، گھر میں موجود بیٹے نادم ہوئے، اپنے بابا سے معافی کے حاصلدار ہوئے، بابا یعقوب نے ان کو معاف کیا۔ اب قافلہ چلا، ماں باپ بھی چلے، بیٹے بھی چلے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، مصر کے اندر اپنے باپ اور ماں کو تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ حضرات گرامی قدر، منظر بڑا عجیب ہے، سجدہ تعظیمی اس وقت جائز تھا۔ حضرت یعقوب اور ان کی اہلیہ اور سارے کے سارے بھائی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کہا بابا آپ کو یاد ہوگا کہ میں چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، مجھے خواب آئی تھی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستاروں کو سورج و چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بابا کی سمداس میں آج اللہ نے اس خواب کو پورا کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سارے عروج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی کہ پروردگار عالم آپ نے مجھے بادشاہت بھی دی، عہدہ بھی دیا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا، اور زمین و آسمان کو بنانے والے تو دنیا کے اندر بھی میرا والی ہے، آخرت کے اندر بھی میرا والی ہے۔